جی میرے محترم عزیز، یہاں پہ ہمارے سنی بھائی ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں، یہ شیعہ واویلا کیوں کرتے ہیں، یہ شیعہ عجیب و غریب حرکات کیوں کرتے ہیں، کیا یہ غم منانے کا طریقہ ہے؟ تو ہمارا عرض یہ ہے اپنے سنی بھائیوں کو کہ بھائی دیکھیں، آپ خود کہتے ہیں کہ سلف صالح یعنی صحابہ تابعین جو کام کرتے ہیں وہ کام مشروع ہوتا ہے، وہ کام جائز ہوتا ہے، اور اس کے لیے کوئی دلیل طلب کرنے کی بھی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جب کام کر دیا تو ان کے پاس کوئی دلیل ہوگا تبھی انہوں نے کام کیا ہے۔ اگر کوئی کام ایسا کرتے ہیں جو اپنی زندگی میں انجام دیتے ہیں اور وہ بھی یعنی بہترین طریقے سے انجام دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شرعی حیثیت حاصل ہے۔ کم از کم اتنا ہے کہ ایسے کام پہ کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ البتہ وہ الگ بات ہے کہ ہم اہل تشیع کے نزدیک اہل بیت علیہ السلام کا کردار، رفتار اور اقوال وغیرہ جو ہیں وہ حجت ہیں، لیکن ان کے یہاں سلف صالح حجت ہیں۔ سلف صالح میں سے کوئی معمولی شخصیت نہیں، ایک بہت بڑی شخصیت ام المومنین بی بی عائشہ کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے ماتم کیا۔ جی ہاں، ام المومنین بی بی عائشہ نے خود ماتم کیا ہے، وہ بھی کسی کا، کوئی معمولی شخصیت نہیں، لیکن اس صاحب شریعت کا یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر ماتم کیا ہے۔ اور وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ ان کی کوئی انوکھی شہادت ہوئی ہو، کوئی مظلومیت میں شہادت ہوئی ہو، لیکن نہیں، وہ رضا الہی سے وفات پا چکے تھے، اس کے باوجود ان کی وفات پہ ام المومنین بی بی عائشہ نے ماتم کیا۔ یہاں پہ بھی ہمارا اختلافی مسئلہ ہے، البتہ کہ ہم نبی پاک کو شہید مانتے ہیں اور یہ ہمارے سنی برادران ان کی وفات مانتے ہیں۔ بہرحال ام المومنین بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک کی روح قبض ہو رہی تھی تو وہ میری گود میں تھے، ان کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ جب وہ فوت ہو گئے تو میں نے ان کا سر اٹھا کے تکیے پہ رکھ دیا، تکیے پہ رکھ کر میں بھی خود دوسری عورتوں کے ساتھ ماتم کرنے میں شروع ہو گئی، یعنی میں نے ماتم کرنا شروع کر دیا اور میں نے اپنے چہرے کو پیٹا۔ یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ آپ کہیں کہ بھائی یہ کہاں پہ موجود ہے، کس کتاب میں موجود ہے، اس کی سند صحیح ہے یا نہیں ہے؟ جی ہاں بالکل، یہ ہم اس کا متن پڑھتے ہیں اور بہترین طریقے سے، اور آپ اس کو نوٹ فرمائیں۔ یہ کتاب ہمارے سنی برادران کے 4 اماموں میں سے ایک اہم امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، مسند الامام احمد بن حنبل، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 274، اور تاکہ حدیث نمبر 26,391۔ وہاں پہ وہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں، سند کو ذکر نہیں کرتا، ایک عالم کا اقرار پیش کر کے میں تمام کرتا ہوں بات کو۔ وہاں پہ ام المومنین بی بی عائشہ فرماتی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بزا وهو فی حجری، جب نبی پاک کی وفات ہوئی تو وہ میرے گود میں تھے۔ اچھا، میں پہلے سے پڑھ لوں تاکہ کوئی ہمارا بھائی اعتراض نہ کرے کہ یہ خیانت کی جا رہی ہے اور بیچ میں متن کم پڑھا جا رہا ہے۔ یہاں پہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سمعت عائشہ، میں نے عائشہ سے سنا۔ یہاں پہ وہی اعتراض ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ بھائی رضی اللہ لگانا صحابہ کے ساتھ واجب ہے، ابھی جو انہوں نے بل پیش کیا ہے، بہت بڑی بات یہ ہے کہ ان کی بڑی اور اہم کتب کے اندر صحابہ کے نام حتیٰ کہ امہات المومنین کے نام آتے ہیں، لیکن کسی کے لیے رضی اللہ عنہا یا رضی اللہ عنہ موجود نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پہ نہیں ہے۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین سحری و نحری وفی دولتی لم اظلم فی احدا فمن صفحی و حداثت سنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبض وهو فی حجری۔ مکمل متن میں پڑھ رہا ہوں۔ ثم وضعت رأسه على وسادة، جب نبی پاک کی وفات ہوئی تو وہ میری گود میں تھے۔ ثم وضعت رأسه، پھر میں نے ان کا سر مبارک رکھ دیا، کہاں پہ؟ على وسادة، تکیے پہ، تکیہ جس پہ ہم سوتے ہیں اس تکیے پہ رکھ دیا۔ وقمت التدم مع النساء، پھر میں نے دوسری عورتوں کے ساتھ ماتم کرنا شروع کر دیا۔ وَأَضْرِبُ وَجْهِي، اور اپنے چہرے کو مارنا شروع کر دیا، اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ جی ہاں، پھر ان کا امام البانی اپنی کتاب ارواء الغلیل جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 86 میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ قُلْتُ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، اور اس کی سند حسن ہے۔ دیکھیں یہ بالکل حسن حدیث ہے۔ تو یہاں پہ یہ ایک اہم دلیل کہ بھائی ام المومنین بی بی عائشہ نے جب ماتم کیا ہے
ایک عورت ہو کے جب ماتم کیا ہے، وہ بھی نبی پاک کی ذات پہ ماتم کیا ہے۔ اور یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، ام المومنین بی بی عائشہ کی عمر چھوٹی تھی تو انہوں نے معاذ اللہ بے وقوفی کی اور ماتم کیا۔ صفی کس کو کہتے ہیں؟ بے وقوف شخص کو کہتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں یہ تو آپ ام المومنین بی بی عائشہ کی توہین کر رہے ہیں، نبی پاک کی وفات ہو رہی ہے، پھر اس وقت بھی آپ ان کو چھوٹی ہی سمجھ رہے ہیں، تو یہ تو خود ان کی توہین ہے۔ جب اتنی چھوٹی تھی تو آپ نے اتنا بڑا دین ام المومنین بی بی عائشہ سے کیسے لیا ہے؟ آپ نے اتنے بہت ساری حدیثیں ام المومنین بی بی عائشہ سے کیسے لی ہیں جب وہ نبی پاک کی وفات کے وقت بھی چھوٹی تھی؟ یہ ایک اہم بات ہے، بہرحال یہاں پہ ہم نہیں جانا چاہتے۔ اچھا، جب انہوں نے ماتم کیا ہے کون؟ سلف صالح کا عمل آپ کے یہاں حجت ہے، اور سلف صالح میں سے پھر یہ امہات المومنین میں سے ہیں، اور امہات المومنین میں سے جس کو آپ افضل مانتے ہیں نبی پاک کے بعد جتنی بھی امہات موجود تھیں ان میں سے آپ ان کو افضل مانتے ہیں، وَإِلَّا ام المومنین بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ افضل ہیں۔ لیکن اچھا، ام المومنین بی بی عائشہ اب یہ جب ماتم کرتی ہیں تو ایسے ماتم پہ آپ کو اعتراض کیوں ہے؟ آپ کو گویا کہ ہمارے اوپر اعتراض نہیں ہے بلکہ ام المومنین پہ اعتراض ہے، وہ گویا کہ اپنے مذہب پہ اعتراض ہے، ایسی ذات پہ، ایسی شخصیت پہ اعتراض ہے جس سے آپ دین کا بہت بڑا حصہ لے چکے ہیں۔ پھر ارتدام کا معنی کیا ہے؟ کوئی کہتے ہیں بھائی ارتدام کا معنی لازم نہیں کہ وہ کیا ہے ماتم ہو، تو ہم یہاں پہ بیان کرتے ہیں۔ کتاب لسان العرب، یہ لغت کی کتاب ہے، یہاں لغت سے جانا جاتا ہے کہ ارتدام کیا ہے۔ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 539، وہاں پہ یہ لکھتے ہیں کہ التدام النساء، عورتوں کا التدام کرنا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ضربہن صدورہن، عورتوں کا اپنے سینے کو مارنا، ووجوہہن، اور اپنے چہرے کو مارنا، فی النیاحۃ، نوحوں کی حالت میں، نوحہ خانی کی حالت میں۔ نوحہ عربی میں کہتے ہیں بڑے واویلا کرنے کو، نوحہ واویلا کرنا، یہ کسی چیز کو بیان کر کے ماتم کرنا۔ یہ جو ہم ماتم کرتے ہیں، ماتم کے درمیان میں عزاداری کے درمیان ہم نوحہ پڑھتے ہیں، نوحہ پہ پھر ماتم کرتے ہیں۔ نوحہ پڑھنا یعنی ایک ایسا واویلا جس میں میت کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ہائے میت اس طرح تھا، ہائے میت اس طرح تھا، ہائے میت اس طرح ظلم ہوا، یہ ہوا، فلاں ہوا، اس کو کہتے ہیں نوحہ۔ یعنی یہاں سے ثابت ہوا کہ نوحہ بھی جائز ہے، یہاں سے ثابت ہوا کہ سر پہ پیٹنا بھی جائز ہے، یہاں سے معلوم ہوا کہ چہرے پہ پیٹنا بھی جائز ہے، یہاں سے معلوم ہوا مرد تو کیا عورتیں بھی اسی طرح کر سکتی ہیں، اور عورت کوئی معمولی نہیں بلکہ ام المومنین بھی جب انہوں نے اس طرح کیا ہے تو یہاں سے قطعی طور پہ ماتم کرنا ثابت ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، جب قطعی طریقے سے، واضح طریقے سے، صحیح طریقے سے ماتم ام المومنین بی بی عائشہ کا ثابت ہو رہا ہے تو یہاں پہ ایک بہت بیوقوفانہ اعتراض کا جواب مل جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ جو یہ ماتم کرتے ہیں یہ ان کے لیے عذاب ہے، شیعہ جو ماتم کرتے ہیں یہ ان کے لیے بد دعا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ یہ بد دعا، یہ اہانت، یہ عذاب شیعوں کے لیے نہیں کہہ رہے، گویا کہ سیدھی طرح آپ ام المومنین بی بی عائشہ کے لیے کہہ رہے ہیں۔ کیا یہ ماتم ان کے لیے عذاب تھا؟ کیا یہ ماتم ان کے لیے بد دعا تھی؟ دو ہی باتیں ہیں، یا تو اپنی اس بات سے ہاتھ اٹھا لیں، اپنے اعتراض سے ہاتھ اٹھا لیں، یا اگر کہتے ہیں کہ اگر یہ اعتراض وجہ ہے تو معاذ اللہ پھر ام المومنین بی بی عائشہ پہ عذاب ہو رہا ہے، معاذ اللہ ام المومنین بی بی عائشہ کو بد دعا ہے۔ بھائی جس کو بد دعا دی جائے اس سے مذہب نہیں لیا جا سکتا، جس کو بد دعا ملی ہوئی ہو اس سے آپ حدیث نہیں لے سکتے، اس سے کوئی بھی مذہب، کوئی بھی چیز نہیں لی جا سکتی۔ گویا کہ اگر یہ آپ اعتراض کر رہے ہیں تو آپ کا پورا مذہب گر رہا ہے، کیونکہ آپ نے مذہب کا بہت بڑا حصہ ام المومنین بی بی عائشہ سے لیا ہے، یہ اپنی جگہ ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ رضی اللہ ہیں، تمام صحابہ عادل ہیں۔ جب تمام کے تمام عادل ہیں، میں کہتا ہوں جس کے لیے عذاب ہو، جس کے لیے بد دعا ہو، وہ عادل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لحاظ سے آپ کو عدالت صحابہ والا نظریہ بھی گر جاتا ہے۔ عدالت صحابہ ایک ایسا نظریہ ہے آپ کا جس نظریے کی بنیاد پہ آپ نے بہت ساری چیزیں گھڑ دی ہیں۔ میں کہتا ہوں جتنے بھی من گھڑت عقیدے ہمارے سنی بھائیوں کے ہیں، ان تمام من گھڑت عقیدوں کی جو جڑ ہے وہ عدالت صحابہ کا نظریہ ہے۔ دوسری اہم بات اور ہنسانے والی بات یہ ہے، ایک طرف سے یہ کہتے بھی ہیں کہ یہ شیعوں کے لیے ماتم عذاب ہے، اور پھر یہ ہمیں عذاب میں مبتلا ہونا چھوڑتے بھی نہیں، ہمیں کافر بھی کہتے ہیں،
ہمیں واجب القتل بھی سمجھتے ہیں، ہمیں مرتد بھی سمجھتے ہیں، ہمیں مسلمان بھی نہیں سمجھتے۔ جب خود ہی مارنا چاہتے ہیں تو ان کو رہنے دو، وہ اپنے آپ کو مارتے رہیں، ان کے عذاب میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو پھر یہ آپ رولس کو محدود کیوں کرواتے ہیں؟ آپ درخواستیں دے دے کے یہ کیوں کہتے ہیں کہ ان کے ماتم کو روکا جائے، ان کو ماتم سریعام نہیں کرنے دیا جائے؟ بھائی جب یہ ماتم ہے، جب ماتم عذاب ہے تو عذاب ان کو ہونے دیں۔ اور یہ آپ درخواستیں دے کے ماتم کو محدود کر کے ماتم کو رکوا کے در حقیقت میں آپ خود یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ماتم شیعوں کے لیے عذاب نہیں ہے بلکہ ہمارے خود کے لیے عذاب ہے۔ اگر یہ شیعوں کے لیے عذاب ہوتا تو آپ نہ روکتے، یقیناً آپ خود کے لیے عذاب ہے، تبھی تو آپ رکا رہے ہیں، تبھی تو آپ اس کو رکوانے کی اتنی بڑی کوشش کر رہے ہیں، تب اس کو محدود کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے، یہ ماتم ہمارے لیے عذاب نہیں ہے بلکہ بے نقابی ہے ان کے لیے جن کو یہ خود مانتے ہیں، یعنی بے نقابی ہے ان ظالموں کے لیے جن ظالموں کے ساتھ یہ خود ہیں۔ اب جب یہ ان کے ساتھ ہیں تو یقیناً یہ اس ظلم کو بے نقاب دیکھنا نہیں چاہتے، اور یہی سبب ہے کہ ماتم کو رکوانا چاہتے ہیں، ورنہ یہ درخواستیں دے دے کے اتنی التماسیں کر کے حکومت سے مطالبہ کر کے یہ ہمارے رولس یعنی محدود کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں ماتم کریں، یہ چاہتے ہیں کہ سریعام ماتم نہ کریں، یہ چاہتے ہیں ماتم کرتے ہوئے آپ بازار میں نہ آئیں۔ یہ سب کچھ حقیقت میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ بھئی یہ کیسا عذاب ہے؟ یہ ہاتھ سینے شیاکے پہ پڑتا ہے لیکن دل درد اور سینہ کس کا دکھتا ہے؟ وہی دکھتا ہے جو اعتراض کرتے ہیں۔ یہ عجیب قسم کا عذاب ہے کہ عذاب آتا شیعوں پہ ہے لیکن اس کا درد کوئی غیر محسوس کر رہا ہے۔